السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایسی تھراپی کے بارے میں بات کریں گے جو پرانے زمانے کے لوگوں میں عام تھی۔ یہ ہے ناف میں تیل لگانا۔ ناف میں تیل لگانا یا ناف تھراپی صحت مند فوائد کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ ناف کی مالش کرنے کا ایک پرانا طریقہ ہے۔ اس طرح جسم میں مختلف بیماریوں کے علاج میں مدد ملتی ہے۔ ایک بار جب زندگی کو برقرار رکھنے والی نال کا گیٹ وے ناف جوانی میں توازن کے مرکز کے طور پر کام کرتا ہے، جہاں بہت ساری توانائی ذخیرہ ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ ناف ایک سے زیادہ رگوں کے ذریعے جسم کے ہر عضو سے جڑا ہوا ہے، لہٰذا تیل کی مالش کرنے سے اعصاب کے خاتمے کی ترویج اور جسم کو صحت مند رہنے میں مدد ملتی ہے۔ پرانے حکیموں کے مطابق ناف زندگی کی اصل کی نمائندگی کرتی ہے، جو مرکز کے طور پر کام کرتی ہے تاکہ حمل کے 9 ماہ کے دوران ماں سے بچے میں غذائی اجزاء کی منتقلی کی اجازت دی جا سکے۔ پرورش کا پہلا مقام اس طرح طاقتور توانائی کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ ناف زندگی اور نشو و نما کا ذریعہ ہے۔ یہ ناف کے ذریعے رحم میں موجود بچے کو غذائی اجزاء، خون اور آکسیجن فراہم کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک بالغ کے طور پر آپ کی ناف، جو آپ کے جسم کا بنیادی حصہ بھی ہے، رزق اور نشو و نما کے اہم نکات میں سے ایک ہے۔ ہمارے جسم کے دوسرے حصوں کی طرح جو تیل لگانے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیا ناف کو بھی فائدہ ہوتا ہے؟ صرف ناف ہی نہیں بلکہ ہماری جلد سمیت پورے جسم کو فائدہ ہوتا ہے جب آپ ناف میں تیل لگاتے ہیں۔ یہ ایک قدیم روایت ہے جو ہمارے ویدوں اور حکماء میں بیان کی گئی ہے، جس میں عورتیں اور مرد اپنے نافوں کو تیل دیتے تھے تاکہ ان کے پورے جسم کی پرورش ہو۔ آپ کی ناف طبی طور پر آپ کے پورے جسم کے مختلف رگوں سے متعلق ثابت ہوا ہے، اور اسے تیل لگانے سے آپ مختلف بیماریوں میں شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم عام طور پر ناف میں تیل لگانے کی تکنیک کے بارے میں بات کریں تو اس کے بہت سے فوائد ہیں، کیونکہ زیادہ تر ماؤں نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے کہ یہ ان کے جسم میں اعصابی رابطوں کو درست کرنے، توازن بنانے اور ٹھیک کرنے میں مدد ملتی ہے۔ عام طور پر ناف پر سرسوں، گائے کا گھی، دیسی گھی یا ناریل کا تیل استعمال کرتے ہیں، لیکن حرارتی عناصر کے ساتھ اور پرانے جو حکیموں کی خصوصیات کی کمی کی وجہ سے یہ غیر مؤثر ہے۔ مزاج ایسے تیل سے ہونا چاہیے جس میں ارک جیسے چائے کا درخت، لیموں، انگور کا تیل اور بادام کا تیل ہو، جو آپ کے پیٹ کے بٹن کو صاف کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سب سے بڑے اثرات کے لیے ناف کو تیل لگانے سے جسم کو زیٹا گیسیفائی کرنے میں مدد ملتی ہے اور صحت مند چمکدار جلد کو فروغ ملتا ہے، جو کہ بنیادی نقصان سے پاک ہے۔ مزید برآں ناف زیادہ تیزی سے تیل جذب کرتا ہے اور اندر سے نشو و نما فراہم کرتا ہے۔ ناف کو سرسوں کے تیل کے چند قطروں سے مساج کرنے سے ایریٹیبل باؤل سنڈروم سے نجات مل سکتی ہے، آنتوں کی صحت میں مدد مل سکتی ہے اور ہاضمے کے دیگر مسائل جیسے پیٹ کی خرابی، اپارہ یا قبض کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ آپ کے پیٹ کے کناروں کے گرد سرسوں کا تیل روزانہ لگانے سے جگر میں تلی سے گیسٹرک اور پت کا رس نکلنے میں مدد ملتی ہے، جو ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ متلی اور آنتوں کے درد سے نجات کے لیے آپ ناف پر کالی مرچ یا ادرک کا تیل بھی لگا سکتے ہیں۔ پیٹ کے بٹن کو سرکولر موشن کے ساتھ متحرک کرنے سے دباؤ کم کرنے اور آرام کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پیراسمپیٹک اعصابی نظام کو چالو کرنا۔ ناف تھراپی آپ کے جذبات کو متوازن کرنے
اور آپ کی حرارتی بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ لیوینڈر آئل، جو آروما تھراپی میں ڈی سٹریسنگ کے لیے مشہور ہے، کو ذہنی تندرستی کے لیے پیٹ ناف کی مالش کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہموار، صاف اور چمکدار رنگت کے لیے روزانہ اپنے پیٹ کے بٹن کو زیتون کے تیل سے مساج کریں۔ قدرتی فیٹی ایسڈ اور اینٹی آکسیڈنٹ سے مالا مال زیتون کا تیل سوجن کو کم کرنے، جلد کے مسائل کو روکنے، جلد کی انفیکشن کو ٹھیک کرنے اور سر سے پاؤں تک جلد کو نمی بخشنے میں مدد دیتا ہے۔ بامشمول ہونٹ اور ایڑیاں۔ ناف تھراپی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ تیل ناف سے ہر جگہ گھومتا ہے، یہاں تک کہ وہ جگہ جو ایک ٹاپیکل اپلیکیشن میں چھوٹ سکتی ہے، اور اس طرح چمکدار اور کومل جلد کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ جسم کے اندر 7,02,000 رگوں سے جڑا ہوا ناف جسم کو معدنیات جذب کرنے میں مدد دیتا ہے، جو بالوں کی صحت مند نشو و نما اور حجم کے لیے ذمہ دار ہے۔ بالوں کو سفید ہونے کے لیے ذمہ دار رگوں کو پرورش فراہم کرنا وقت سے پہلے سرمئی ہونے کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ بالوں کو جڑوں سے مضبوط بناتا ہے۔ وٹامنز، معدنیات، وٹامن سی، بی، اے، تانبے اور زنک سے بھرپور ناریل کا تیل بالوں کے گرنے کو روکنے اور بالوں کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ زیادہ خشک کھوپڑی اور بالوں کو روکنے کے لیے ناف پر زیتون کا تیل یا جوجوبا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پٹھوں میں سوزش یا ضرورت سے زیادہ ٹوٹ پھوٹ جوڑوں کے درد کا سبب بن سکتی ہے۔ کاسٹر آئل اور روزمیری آئل ناف تھراپی کے لیے استعمال درد کو کم کرنے، جوڑوں کو مضبوط بنانے اور لچک کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ گٹھیا کے ابتدائی مراحل میں یا کمزور ہڈی کثافت والے لوگوں کے لیے ناف تھراپی کا ایک قدرتی متبادل ہے۔ ادرک اور سرسوں کا تیل ملا کر اپنی ناف پر لگائیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پیٹ کی خرابی، متلی اور اپارے کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر آپ کمزور بینائی کا شکار ہیں تو آپ کو اپنی ناف کو سرسوں کے تیل میں گل کر حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس سے آپ کی آنکھوں کی صحت بہتر ہوگی۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے لیے جو مسلسل اسکرین پر اپنی آنکھوں کو دباؤ میں لاتے ہیں، یہ سوجن آنکھوں اور سیاہ حلقوں کی ظاہری شکل کو کم کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ اس عمل میں صرف 2 منٹ لگتے ہیں۔ اپنے پیٹ کے بٹن پر تیل ڈالو اور بس اتنا ہی ہے کہ اپنی ناف پر لگانے کے بعد اپنے پیٹ کے بٹن کو سرکولر موشن میں 5 سے 10 منٹ تک مساج کریں۔ بہترین نتائج کے لیے ہر روز سونے سے پہلے یا نہانے کے بعد ایسا کریں۔ اس کے علاوہ رات کو تیل لگانا آپ کو زیادہ آرام دہ محسوس کر سکتا ہے جب آپ صبح اٹھتے ہیں۔ ماہواری کے دوران بھی آپ اپنی ناف پر ناریل کا تیل لگا سکتے ہیں۔ یہ درد کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ پیٹ کا بٹن آپ کی ناف پر تھوڑا سا نقطہ ہے۔ یہ وہ چیمبر ہے جس میں بہت سی کاسمیٹک مسائل کا جواب ہے۔ پیٹ کا بٹن پورے جسم میں بہت سی رگوں سے جڑا ہوا ہے، اور جب اسے تیل سے پرورش کیا جاتا ہے تو یہ صحت کے مختلف مسائل کے علاج میں مدد کرتا ہے۔ آپ جو بھی کیریئر یا تیل منتخب کرتے ہیں، ناریل، سرسوں یا دھنی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، لہٰذا مزید انتظار نہ کریں اور ناف تیل کی تھراپی سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔